ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ EDU 512 کی اسائنمنٹ نمبر 1 کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، یہ صرف آئیڈیا کے لیے ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورڈ میں ہم اپنے فائل سبمٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ انسٹرکشنز آپ مست دیکھ لیجئے گا، اسائنمنٹ کاپی پیسٹ نہیں کرنی ہے آپ نے، جسٹ آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹ خود بنا سکتے ہیں۔ سو ہم کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ ڈسکرائب دا سگنیفیکنس آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ پبلک اسپیچ آن کوہ صفا، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہ صفا پر پہلی عوامی تقریر کی اہمیت بیان کریں۔ سو ٹوٹل مارکس جو ہیں، ایک ہی کوشچن ہے، 15 مارکس کا کوشچن ہے، اور آپ نے آنسر کس کے اکارڈنگلی دینا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ انڈرسٹینڈنگ آف دا ایونٹ، کلیئرلی ڈسکرائب دا ایونٹ ود ایکوریٹ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اینڈ سگنیفیکنس۔ نیکسٹ جو ہے قریش کا ریئیکشن کیا تھا وہ آپ ایکسپلین کریں گے۔ کون کون سے چیلنجز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کرنے پڑے، سامنا کرنا پڑا، وہ آپ لکھیں گے ڈیورنگ پریچنگ اسلام۔ سو نیکسٹ جو ہے ہم اس کے آنسر کی طرف جاتے ہیں۔ دا فرسٹ پبلک اسپیچ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on Koh Safa holds great historical and religious significance in the early years of Islam۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہ صفا پر پہلی پبلک سپیچ جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دس ایونٹ، یہ جو واقعہ ہے، occurred after 3 years of secret preaching when Allah commanded the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to call his people openly to Islam، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ نبوت کے تیسرے سال اس وقت پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں، as revealed in سورہ شورى، ٹھیک ہے۔ and warn your closet kindred، ٹھیک ہے۔ in response to this divine command the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visited Koh Safa, a small hill near the Kaaba in Makkah, and called out the various tribes of Quraysh by name، ٹھیک ہے۔ تو اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریبی کے قریش کے تمام قبائل کو آواز دی۔ when they gathered، جب وہ کٹھے ہو گئے، he posed a rhetorical question، ٹھیک ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا asking if they would believe him، کہ اگر وہ ان پہ یقین رکھتے ہیں، he warned them of an approaching enemy behind the hill، ٹھیک ہے، کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ The people responded، تو سب لوگوں نے جواب دیا acknowledged his truthfulness and truthworthiness، کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ He then declared his prophethood and warned them of the day of judgment to abandon idol worship and embrace، ٹھیک ہے۔ سو اس میں جو ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم شرک کو چھوڑ دو، یعنی کہ بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایک کوہ صفا کا واقعہ
جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ جو ہے یہ ایک اسپیچ دی تھی قریش کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اسلام کی، کہ وہ بتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ ریاکشن کیا تھا قریش کے لوگوں کا، کیا رد عمل تھا۔ The reaction of Quraysh was hostile and dismissive, although they acknowledged the Prophet sallallahu alaihi wasallam honesty, they rejected his message. تو قریش کا رد عمل بہت سخت تھا، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین یعنی سچا اور ایمانت دار مانتے تھے، لیکن اسلام کی دعوت سن کر وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ The most notable and harsh reaction came from an uncle، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، who insulted him and said, may you perish, is this way you gathered us۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، انہوں نے نہایت برا سلوک کیا اور کہا کہ مطلب کہ تو نے جو ہے وہ ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بیڈ ورڈنگ جو ہے وہ یوز کی، ٹھیک ہے۔ ابو لہب جو ہے opposition was so served that Allah revealed Surah al-Masad on his wife. The reaction marked the beginning of active resistance from the Quraysh against the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his follower۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل فرمائیں، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی پر مذمت کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو دعوت دی، اور ان کے چچا نے ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، تو پھر جو ہے وہ یہ سورہ لہب نازل ہوئی۔ تو پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ارلی چیلنجز کیا تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ بتائیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مشکلات کی واضح مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کوہ صفا کی تقریر نے اسلام کے پھیلاؤ کی بنیاد رکھی اور یہ دکھایا کہ سچائی کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن ایمان اور ثابت قدمی سے کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کی اسائنمنٹ، جس میں آپ نے 3 بتانا ہے، ایک سپیچ بتانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کوہ صفا، ریاکشن آف قریش اور ارلی چیلنجز۔ تو 5 مارکس یعنی کہ 15 مارکس کی آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ اگر آپ پیئر سلوشن چاہتے ہیں، یونیک پیئر سلوشن، تو مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔